بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گناہ جو ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے، اور اس گناہ نے ملک عزیز کو دنیا بھر میں بدنام کر دیا ہے، وہ گناہ ہے رشوت۔ کوئی ادارہ، کوئی محکمہ اسے محفوظ نہیں ہے اور اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ رشوت یہ اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے کہ خود صاحب شریعت نے رشوت لینے اور دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والذی یعمل بینہما۔ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر، اور اس پر جو ان دونوں کے درمیان واسطہ بن کر کام کرے۔ اندازہ لگائیے راشی کی بد نصیبی اور بدبختی کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اللہ کے لعنت اور پٹکار فرما رہے ہیں۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رحمت سے دور ہونا۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، جو اللہ کے رحمت سے دور ہو جائے، وہ ہر قسم کی سعادتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لعنت اتنی سنگین اور شدید سزا اور عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا اثر 7 پشتوں تک رہتا ہے۔ لعنتی انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کے دل پر قفل لگ جاتا ہے، تالا لگ جاتا ہے، وہ ذہنی سکون اور قلبی اطمینان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے مال میں برکت نہیں رہتی، اسے جتنا بھی مل جائے وہ ہائے وائے کرتا رہتا ہے، وہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تو انفرادی جرم کی انفرادی سزائیں اور اثرات ہوتے ہیں، لیکن جب کسی قوم میں اجتماعی طور پر رشوت کی وبا عام ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قوم پر رعب اور خوف طاری ہو جاتا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے میرے محترم دوستو، تو اس عذاب کے اندر بھی پوری امت مبتلا ہو چکی ہے۔ ہر آدمی کے اوپر خوف اور رعب ہے۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ رشوت کا عام ہونا ہے، رشوت کا عام ہونا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، کتنی سخت وعیدیں ہیں، لیکن آج یہ رشوت اتنی عام ہو چکی ہے کہ اگر کوئی آدمی رشوت نہیں بھی دینا چاہتا تو وہ بیچارہ بھی رشوت دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کا جائز کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہوتا۔ جس محکمے میں یا جس سرکاری ادارے میں جائے تو وہاں رشوت کے بغیر انسان کا کام ہی نہیں ہوتا، آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے رشوت کا نام بدل دیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے۔ آج ہم نے گناہوں کے نام بدل دیے ہیں۔ سود کا نام رکھ دیا منافع، شراب کا نام بدل دیا، اسی طرح رشوت کا نام ہم نے رکھ دیا چائے پانی۔ حالانکہ نام بدلنے سے چیز کی حقیقت نہیں بدلتی۔ اگر کوئی آدمی خنزیر کو بکرا کہے تو خنزیر کو بکرا کہنے سے وہ خنزیر بکرا نہیں بن جاتا۔ اگر کوئی آدمی شراب کو دودھ کہے تو شراب کو دودھ کہنے سے شراب دودھ نہیں بن جاتا۔ اگر کوئی آدمی رشوت کو چائے پانی کہے، مٹھائی کہے تو وہ چائے پانی نہیں بن جاتا۔ میرے محترم دوستو، یاد رکھیے کہ جب انسان حرام کے راستے سے رزق کماتا ہے، رشوت کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، اس رزق میں برکت نہیں ہوتی، وہ جسم پر لگتا ہے لیکن بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اولاد اسے کھاتی ہے لیکن نافرمانی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ بیوی کے استعمال میں آتا ہے لیکن بد اخلاق ہو جاتی ہے۔ گھر میں آتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا۔ مال کا مقصد کیا ہے؟ سکون، لیکن حرام مال میں سکون نہیں ہوتا۔ مال آتا ہے لیکن بیماریاں، مصائب، پریشانیاں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے اولاد فرما بردار ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، بڑھاپے میں اس کے لیے سہارا بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اولاد کو رزق حلال کھلائے،
حرام مال سے، رشوت کے مال سے، سود کے مال سے، رزق حرام سے ان کو بچائے تو اس کی اولاد اس کی فرمانبردار بھی بنے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی، اور بڑھاپے میں ان کے لیے سہارا بھی بنے گی۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل یقین سچے واقعات، اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک افسر تھا پولیس کے اندر، اس نے ساری زندگی رشوت پہ گزاری، کسی کا کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا، اس کو دفنانے کے لیے جب قبرستان لے جایا گیا، جو قبر اس کے لیے کھودی گئی، جب اس میں رکھنے لگے تو وہ قبر ٹیڑھی ہو گئی، اوپر سے ٹیڑھی ہو گئی، تنگ ہو گئی۔ بڑے پریشان ہوئے، اب انہوں نے دوسری جگہ قبر کھودی، وہ بھی اسی طرح ہو گئی، تیسری جگہ پر۔ آخرکار اہل علم سے انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اس کا عمل بد ہے، کوئی گڑھا کھود کر اسی میں اس کو دفنا دو۔ تو پھر ایک گڑھا کھودا گیا اور اس کو اسی گڑھے کے اندر دفنایا گیا۔ تو میرے محترم دوستو، آگے پھر کیا ہوا پھر اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ ایسے واقعات اللہ تعالیٰ رونما فرما دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ ساری زندگی اس نے رشوت پر گزاری، یہاں تک کہ زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ زمین جب اس کے لیے قبر کھودی گئی تو زمین اس پر تنگ ہو گئی، زمین نے بھی اس کے جسم کو قبول نہیں کیا۔ تو کتنی سخت وعیدیں ہیں میرے محترم دوستو۔ ہر آدمی کی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نہ خود رشوت دے نہ کسی سے رشوت لے۔ رشوت اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کی لعنت انسان کے اوپر برستی ہے، اور حدیث میں فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا، رشوت لینے والا بھی اور دینے والا بھی۔ اللہ تعالیٰ رشوت سے جتنے بھی گناہ ہیں سب امت کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔